گزشتہ 2 جمعوں میں قیامت کا منظر، اس کی چند ہولناکیاں صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس کی منظر کشی کے لیے 3 صورتوں کا مطالعہ کرو۔ سورۃ التکویر، انفطار اور انشقاق۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ کو ازبر ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ آخری جو ہماری بات شروع ہوئی تھی گزشتہ جمعہ میں، وہ ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کو اس سخت منظر نامے سے محفوظ رکھے گا، سورج کی اس حدت سے کس کو محفوظ رکھے گا، اس دن کی طوالت سے کس کو محفوظ رکھے گا، اس کی شدت سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے اللہ رب العالمین کن لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ ایک حدیث ہے، اس کو انشاءاللہ آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 افراد، 7 لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں محفوظ کرنا ہے، رکھنا ہے، ان کو یہ نصیب ہونا ہے۔ اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی لگا کر بتایا کہ یہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو محسوس کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کروایا، اس کا احساس دلوایا، اس کو بتایا اور سمجھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو سمجھا اور پھر سمجھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ 7 لوگوں کا ذکر، 7 قسم کے افراد کا ذکر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہاں پر کروایا، اور 8واں اس کے الگ ہے۔ پچھلے جمعے میں ہمارا نقطہ الامام العادل، جو ان کا پہلا مستحق ہے، جس کو اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن، قیامت کی سختیوں میں سایہ نصیب ہوگا، وہ الامام العادل ہے، عادل حاکم، عادل حکمران، جس سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ عہدہ، مرتبہ، سلطہ، حاکمیت، فیصلہ سازی اس شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو اس کا اہل ہو، جو اس کو کر سکتا ہو، جو اس کی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہو، اٹھا سکتا ہو، اس کو محسوس کرے، اس کو اس کی باریکی کا پتہ ہو، لا ابالی نہ ہو، نا اہل نہ ہو۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ امانت ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے، اور یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نصیب ہوتی ہے، اللہ جس کو دے دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں ان میں یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو امارت دینے سے، حاکمیت دینے سے، سلطہ دینے سے منع فرمایا ہے جو اپنے آپ کے لیے اس کو طلب کرے، مانگے۔ یہ اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں، جمہوری نظام الگ ہے، اس سے اس کی بات نہیں ہماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ریاست قائم ہوئی تھی، آپ کی جو تعلیمات تھیں، ان میں کسی صحابی کو یہ اجازت نہیں تھی، کسی فرد کو یہ اجازت نہیں تھی، الغرض کہ اگر وہ مانگ بھی لیتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیتے۔ مثالیں موجود، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے منع فرمایا تو پھر خود ہی منتخب کیا ان لوگوں کو جو اس امانت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا بھی نظام یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، بعثت کی، اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین نے خود منتخب کیا۔ کہیں آپ کو سیرت الانبیاء میں، قصص الانبیاء میں کبھی یہ بات ملی ہو کہ فلاں نبی اپنی مرضی سے نبی بنا، اس نے نبوت اپنی مرضی سے لی؟ ہاں، آپ کو ایسے لوگ تو ملیں گے جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے، مدعی نبوہ ہے، ان سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تردید کی، اور وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں گا تو مجھے اہمیت ملے گی، پھر ہی مجھے کچھ ملے گا،
جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آج جدید دور میں ذرائع ابلاغ میں لوگ کیمرہ لینے کے لیے، اسکرین لینے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کے حصول کے لیے نہ اپنا گھر بار دیکھتے ہیں، نہ اپنا اہل و عیال دیکھتے ہیں، نہ اپنا اسلام معاشرہ پردہ دیکھتے ہیں، کوئی چیز نہیں دیکھتے۔ ان کو صرف کیا چاہیے؟ وائرل ہونا، مشہوری۔ اچھی بات ہے، بری بات ہے، حق ہے، سچ ہے، کسی پر الزام ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، کچھ بھی ہے، الغرض میں ڈسکس کیا جاؤں۔ یہ آج کی جدید اصطلاح ہے، اس معاشرے کی بات ہے، جدید ذرائع ابلاغ سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعلیمات، اللہ کی وحی، محمد رسول اللہ کی تعلیم و تربیت، دونوں اس کے برعکس۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی شہرت کا تقاضا نہیں بتلایا کہ وہ اپنے آپ کی شہرت کا طالب ہو، اپنے آپ کا سکہ چلانے کا وہ طالب ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے وہ عبادات میں رکھی ہے، اور ان میں سے اللہ رب العالمین جو اس سے اس کا عمل مقبول کر لے، قبول کر لے، جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ اس کو مشہور کر دے، تو یہ شہرت اس کی ذاتی نہیں۔ یہ دونوں میں فرق، ایک وہ شہرت ہے، ایک وہ امانت ہے جس کا تقاضا کیا جانا، ایک وہ ہے جو انسان کو مل جائے، تفویض ہو جائے، اس کی طرف خود چل کر آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کرنے کا حکم دیا۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے کا جب امیر المومنین تھے، آپ نے ایک صحابی کو گورنر بنا کر بھیجا، اور وہ صحابی بلک کر رو رہا تھا۔ پتہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس وطن کو، جس علاقے کو دین تلاش کرنے کی خاطر میں نے چھوڑا تھا، آج عمر مجھے کہتا ہے یہ سواری کھڑی ہے، گھوڑا کھڑا ہے، اس پر سوار ہو اور اس علاقے پر جا کر تو حکومت کر، تیری سلطنت چلے گی، تو گورنر وہاں کا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا تھا، اور یہ صحابی رویا تھا، آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے متعلق کہا تھا، سلمان من آل بیتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، سلمان بتلائیں عمر نے کیا کہا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اگر عمر نے کوئی زیادتی کی ہے تو ہم ان سے بات کریں۔ کہا نہیں، عمر نے بہت بھاری ذمہ داری دی ہے، میں نے فارس کو چھوڑا تھا اسلام کی تلاش کے لیے، اور آج عمر نے مجھے اسی طرف بھیج دیا ہے کہ جاؤ، فارس فتح ہو گیا ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کا سکہ نافذ کرو۔ سلمان نے گورنری نہیں مانگی تھی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سب سے بڑی حکومت کا علاقہ سیدنا عمر کا ہے، یا ان کے بعد سیدنا امیر معاویہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ آپ ان کے تمام گورنروں کو اٹھا کر دیکھ لیں، سیدنا عمر نے منتخب کیے ہوں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کے منتخب کردہ میں رد و بدل کیا ہو، کسی نے کوئی اعتراض کیا، کسی نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو کہ نہیں میں گورنر بننا چاہتا ہوں اور فلاں علاقے کا بننا چاہتا ہوں، آپ کو تاریخ اسلام میں بھی کچھ نہیں ملے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، جواب دہی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، غالباً میں نے ذکر بھی کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بلوائی ان پر آئے تھے کوفی اور بصرہ سے، کیا معاملہ بنا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کو بھیجا تھا کہ جاؤ امیر المومنین پر پہرا دو، اور سیدنا عثمان نے کیا کہا تھا کہ نہیں، واپس چلے جاؤ، میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت نہیں پامال ہونی چاہیے، اس میں خون نہیں بہنا چاہیے، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو واپس بھیج دیا تھا۔ اور اسی طرح جب امارت کا وقت تھا، آج لوگ طرح طرح کی اس پر باتیں کرتے ہیں، اس نے اس کی خلافت چھین لی، اس نے اس کا مسلح چھین لیا، اور اگر علم کی روشنی میں دلائل کی دنیا میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خود یہ اشارے دیے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورے سے یہ ہوا تھا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے، مجوسی ملعون نے جب حملہ کیا، تو آپ کو بتایا اور کہا گیا کہ اپنا نائب منتخب کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی کو جو 10 مبشرہ تھے،
ان کو اس مجلس شورا میں بھی نہیں رکھا تھا۔ طلحہ زبیر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ اس کمیٹی میں شامل تھے جو کمیٹی سیدنا عمر نے بنائی تھی، اور بتایا یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی، یہ وہ عشرہ مبشرہ۔ ابو بکر چلے گئے، عمر زخمی، اور باقی 8 ہیں، اور ان میں سے اپنے بہنوئی کا نام نکال دیا، عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے اس مجلس شورا میں ان کا نام نہیں دیا، اور لوگوں کو کہا عمر منتخب کر کے نہیں جائے گا، یہ مجلس مشاورت، یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ امیر ہو۔ کسی صحابی نے تقاضا نہیں کہا تھا، کسی نے نہیں کہا تھا میں عشرہ مبشرہ ہوں۔ الغرض عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں ایک مجلس میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت لے چکا ہوں، میں اس کا اہل نہیں، کسی کا تقاضا نہیں تھا، اور یہی بات صحابہ نے سمجھی تھی تو نظام کامیاب تھا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اپنے آپ کو بڑا کرنا، اونچا کرنا، دکھانا، اپنے آپ کو مشہور کرنا نہیں ہوگا، خشیت ہوگی، للہیت ہوگی، تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اب یہ جب لوگوں کا فیصلہ کریں گے، فیصلے کو لاگو کریں گے، کن کے درمیان؟ حکمتم بین الناس، لوگوں کے درمیان، پھر کیا ہوگا؟ ان تحکموا بالعدل، ان کو حکم بھی یہی مل رہا ہے کہ اہل کے ساتھ اپنی امانتیں جب سپرد کرو گے تو دوسرا حکم اللہ رب العالمین کا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ان تحکموا بالعدل، تم سب کے سب عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، اس کے ساتھ فیصلے کرو۔ اور جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی، جس کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی بھی عدالت ہے، میزان اور ترازو قائم ہوگا، میں نے کھڑے ہونا ہے، اس میں میرے اعمال رکھے جانے ہیں، اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہاں یہ ذمہ داری تم پر عائد ہوئی تھی، تمہیں ملی تھی، تم حاکم بنے تھے، عدل دکھاؤ گا۔ ان تحکموا بالعدل، اس پر اترے تھے یا نہیں اترے تھے، اس پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور جس نے کیا ہوگا اس کے یہ میزان حسنات میں ہوگا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلطی اس سے ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو پھر بھی ایک درجہ دیتا ہے، اور اگر غلطی نہیں ہوتی، فیصلہ پورا عدل و انصاف پر ہے تو دوہرا اجر، فیصلہ کرنے کا اور فیصلے تک پہنچنے کا، دو اجر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق بھی کہا تھا، مسلمان اور یہودی کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آپ حاکم تھے، نبوت والے حاکم تھے، وہی اترتی تھی، اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا تھا، منتخب کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فیصلہ غلط لینا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اپنی چرب زبانی سے، اپنی چالاکی سے اگر مجھ سے غلط فیصلہ لے لو تو یہ فیصلہ نہیں ہے، فہیت نار، یہ آگ ہے، آگ، جہنم کی آگ۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا اور تم تھے بھی زیادتی پر، فیصلہ تمہارے خلاف آنا تھا، لیکن اپنی چالاکیوں کی وجہ سے تم نے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ یہ دنیا میں تو حق تمہیں لگتا ہے، لیکن آخرت میں یہ تمہارے لیے آگ ہے۔ شریعت نے دونوں پر ذمہ داری عائد کر دی، اور یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں امام العادل، حاکم عادل، اس کو عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے، اس کے تقاضے اور شرطیں بھی بتلائی ہیں، جن میں سے سر فہرست یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کا معنی میزان کیا جاتا ہے، ترازو کیا جاتا ہے، وہ ناپ تول کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کسی کے ساتھ سہولت بھی نہ ہو، کسی کو فائدہ بھی نہ ملے کہ وہ اس چیز سے فوائد حاصل کر لیتا ہے، اور جو حق والا ہے، حق مانگ رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کو حق ملا نہیں، اس کی حق تلفی۔ ہم کسی چیز کا وزن کرتے ہیں، ابھی ڈیجیٹل کانٹے، پہلے ترازو والے تھے، آج بھی ہماری عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں ترازو کے ساتھ آنکھوں میں پٹی باندھا بھی، اگرچہ نمونہ بنا ہوا ہے، نہ وہ دیکھے نہ وہ عدل ہو۔ ترازو ہے، دو پلڑے کس طرح پیمائش کرتے ہیں، درمیان میں کانٹا ہے، دونوں کو برابر کرتے ہیں، ایک سائڈ پہ اگر وزن ہے، دوسری سائڈ پہ چیز سمان ہے، دونوں کو برابر کرتے ہیں، جھکنے کسی کو نہیں دیتے، یہ عدل۔ اور عدل کا معنی بھی یہی میدان ہے، عدل و انصاف کا بھی یہی معنی ہے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں اس میں ملتی ہے وہ صرف یہی نہیں کہ اس کے پاس ملک ہو، اس کے پاس ریاست ہو، اس کے پاس کوئی بڑا ادارہ ہو، نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی وہ اگر بندہ بڑا ہے، سرپرست ہے، نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے،
اب یہ اس کا گھر ہے، یہاں پر وہ سرپرست ہے، حاکم ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم میں جو یہ بات کہی ہے ایمان والوں کو، اس کا معنی اور مفہوم بڑا واضح ہے۔ کہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ میرے پاس تو نہ عدالت ہے، نہ میں قاضی ہوں، نہ میں وکیل ہوں، نہ میرے پاس کوئی محکمہ ہے، نہ میرے پاس کوئی سلطہ ہے، نہ میں کسی علاقے کا گورنر ہوں، نہ میں کہیں وزیر اعلیٰ ہوں، نہ میں کہیں بادشاہ، وزیر اور خلیفہ، میں تو کچھ بھی نہیں، پھر میری ذمہ داری نہیں۔ اپنے گھر کے اندر بندہ حاکم ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اپنے سے متعلق یہ بات کہی ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی مثال دی، اور اس کے علاوہ بھی بڑی بے شمار مثالیں ملتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کی، آپ کی عدالت کی، آپ کے عدل و انصاف کی، اور اسی طرح خلفائے اربعہ سے ملتی۔ اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے، آپ کو آج مختلف کتابیں بھی مل جائیں گی، اور پرانی بات اگر ہم نہ کریں، نئے زمانے کی، نئے دور کی بھی اگر بات کریں، تو آج کل بھی جہاں اسلامی قانون کا نفاذ ہے وہاں عدل و انصاف بھی۔ ایک سوال اٹھتا ہے، اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہے لیکن اسلامی قانون کے مشابہ نفاذ ہے، وہاں پر بھی عدل و انصاف ہے۔ مسلمان نہیں ہے لیکن عدل و انصاف کے تقاضے اسلامی اپنا رکھے ہیں، نام اسلامی نہیں لیتے، نام اپنے رکھے ہیں، لیکن جو اسلام نے بتایا اور سکھایا ہے، جو تقاضے اسلام نے پورے کرنے کا کہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ معاشرہ بہترین ہے، نظام قائم ہے، مضبوط ہے، اور ملک بھلے اسلامی ہو، مسلمان سارے بستے ہوں، اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہوں، عدل و انصاف اجڑا ہوا ہے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، معاشرہ ناسور ہوتا۔ دیکھ لیں ہماری مثال، اللہ رب العالمین کے عبادت سچے ہیں، اللہ رب العالمین نے اگر عرش کا سایہ اس دن اس کو نصیب کرنا ہے تو اس کے لیے محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ اور پھر کہہ دیتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے، آپ کے پاس، میرے پاس اپنے گھر کی حکومت، ہم اس کے سرپرست، وہاں پر ہم نے عدل و انصاف پورا کرنا، قائم کرنا ہے، اسلام کا نفاذ کرنا ہے، شریعت کے مطابق اپنے گھر کے معاملات کو چلانا ہے، خوشی ہو، غمی ہو، معاملات ہو، گھر کے اندر کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اور جب نفاذ نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا مسلمان گھرانہ کون سا؟ جب اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نہیں رکھے گا، اتار کر رکھ دے گا مسلمان، تو کیسے پتہ چلے گا مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کا اسلام اس کی پہچان ہے۔ اگر اسلام ہی اس نے چھوڑ دیا تو پھر اسلام اور غیر مسلم کو فرق نہیں رہا۔ آپ ایک جگہ پر سب کو جمع کر لیں، دنیا میں رائج جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی فرقے ہوں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب کو جمع کر کے بٹھا لیں، آپ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کس مسلک اور کس دین سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کا دینی الاسلام جو رسول اللہ نے کہا تھا یہ وہ اپنانے والا ہے، اس کے پاس اتھارٹی لائسنس ہے، یا وہ بھی دوسروں کے ساتھ مل کے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اسلام والا کون؟ رہن سہن بتلاتا ہے، معاشرہ بتلاتا ہے، معاملات بتلاتے ہیں، اخلاقیات بتاتی ہیں، اور اگر یہ ساری ہی ایک مسلمان کے پاس نہ ہو، گھر کے سرپرست کے پاس نہ ہو، امام عادل حاکم نہ ہو، تو پھر لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، اپنے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے حاکم کی فضیلت بھی بیان کی، اور جو نہیں کرے گا اس کے بارے میں بھی بتلایا۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنے یمین رکھے گا، مرابر الیمین، دائیں طرف فضیلت ہوگی، مقام اعلیٰ ہوگا، مرتبہ ہوگا، لوگ نیچے ہوں گے، یہ بلند ہوں گے، اور جو نہیں کرے گا اس سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ رب العالمین اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے۔ دوہری سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سازی کا اختیار دیا اور اس نے غلط فیصلہ کیا۔ ایک ہے حاکم مجبور ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس سے زور زبردستی فیصلہ لے لیا گیا، اس کو دھوکے میں رکھا، اس کے پاس حقائق پہنچنے نہیں دیے، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ اس کی نیت کے مطابق، اس کی جستجو کے مطابق، اس نے جتنی کوشش کی ہے اس کی تحقیق کرنے کی، اس کی تہ تک پہنچنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دے۔ اور جس نے کہا میری بلا سے جائے، مجھے کیا، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، وہ اپنا صلہ پا لے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں سے متعلق پوچھنا ہے، کسی بھی نعمت سے متعلق اللہ رب العالمین روک لے۔ یہ اللہ بادشاہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، مالک کل ہے، خالق رازق ہے، اس کو تو سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ آج سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس دن کون ہوگا جس دن کا مالک ہی وہ ہے؟ اس دن کسی کی شراکت داری ہے ہی نہیں، کسی کو جرت ہی نہیں ہے
اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں طاقت اور قوت دی، فیصلے کی جو اختیار دیا، یہ بھی سلب ہو چکا ہوگا، یہ بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ آج ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم فیصلہ اچھا کریں یا برا کریں۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اختیار دے رکھا۔ قیامت کے دن، جزا سزا کے دن، فیصلے کے دن، ترازو میزان کے دن یہ فیصلہ نہیں ہوگا، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہم فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ دنیا ہماری ختم ہونے پر یہ اختیار ختم ہو جائے۔ اور دنیا کب ختم ہو جاتی ہے؟ جب انسان کا سانس اس کے جسم سے نکل جاتا، اس کا بدن اور روح دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں، بدن اور روح اب ایک نہیں۔ جسم سے اس کا سانس نکل گیا، اس کی روح نکل گئی، پرواز کر گئی، اس کا فیصلہ ختم، اس کا اختیار ختم۔ اب جو کچھ وہ کر کے گیا ہے، جو معاملات اس نے سر انجام دیے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کو اس نے جواب دیا۔ الامام العادل، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پانے والا خوش نصیب۔ اللہ کے عرش کا سایہ یقیناً ملے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے جستجو ہے، اس کے لیے کتاب و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کرنے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، تو ہمارا کیا مزاج ہے؟ غلطی ہو گئی، سزا سے بچنے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، تعلق تلاش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی اپنے آپ کو پیش کر کے غلطی کا ازالہ کرنے۔ اسلام والے تو اسی طرح کے ہیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی اور تربیت تو اسی طرح کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرشتے نہیں تھے، لیکن ان کو تڑپ تھی دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت تھی۔ گناہ ہوا، فوری طور پر اس کو دھلانے کے لیے آپ صلی کے پاس آتے تھے، فوراً معافی مانگ۔ بڑی مشہور مثال ہے سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا گناہ تھا؟ کون سا کبیرہ گناہ تھا ان کے پاس؟ صرف یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا، نہیں گئے تھے۔ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دن میں کتنی دفعہ بلانے پر نہیں جاتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی مخالفتوں کی سنت کرتے ہیں، سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور سنتوں کی مخالفت جب ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا لیکن ہم مان نہیں رہے۔ کعب کو تبوک میں شامل ہونے کے لیے بلایا تھا، اور کعب خود کہتے ہیں کہ اس وقت مال بھی تھا، سواری بھی تھی، جسم بھی مضبوط تھا، جو اس وقت میرے پاس خوشحالی تھی اس سے پہلے نہ تھی۔ بس اسی میں الجھ کے آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، پرسوں نکلتا ہوں، کرتے 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 رسول اللہ واپس آ گئے۔ اب ندامت ہے، جھوٹ بولوں سچ بولوں؟ جھوٹ بولا تو پھر بھی پکڑا جاؤں گا، وہی بتلا دے گی۔ سچ بولا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے 50 دن بعد توبہ اتاری تھی۔ توبہ کی تڑپ تھی نا، لگن تھی کہ یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اب چونکہ چنانچہ نہیں کرنا، اب دلائل نہیں تلاش کرنے، جھوٹی گواہیاں نہیں اکٹھی کرنی، پیسہ نہیں بہانا، بلکہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، پیش کر دیا کہ دنیا میں یہ غلطی ہوگی، دنیا میں ہی دھو لو، آخرت برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ مزاج مسلمان کا ہے، یہ مزاج دین نے بنایا، اسلام نے دیا ہے، رسول اللہ کی تعلیم اور تربیت نے دیا۔ ہمارے اندر کہاں ہے؟ تلاش بسیار کے بعد کہیں نہ کہیں مل جائے، آج کے معاشرے میں تو شاید مل جائے، ورنہ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بے شمار مثالیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ہم نے ان مثالوں کا کیا کرنا ہے؟ اگر ہم ان سے کچھ حاصل ہی نہ کریں تو پھر یہی ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ مثالیں ہمارے لیے کیوں اسوہ حسنہ بنا دی گئی؟ پھر ہم نے تو لینی نہیں، ہم تو اپنی زندگی میں مست ہیں، جیسے گزر رہی ہے بس ٹھیک ہے۔ سہولیات، آسانیاں ہم نے تلاش کر لی، دنیا کو ہم نے آرام گاہ سمجھ لیا اور آخرت کو ہم نے مشکل سمجھ لی۔ کون دانشمند عقل مند جس کو یہ پتا ہو میں نے تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، وہ اس طرح کرتا؟ یہ انسان غفلت کا شکار ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز ہمیں کھول کھول کر بتا رکھی، اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کے محبوب قرۂ ارض پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے بھی زیادہ، ابراہیم خلیل سے بھی زیادہ، آدم سے بھی زیادہ، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اس سے بھی، ان سے بھی زیادہ محبوب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ رب العالمین نے دنیا کی محبت کیوں نہیں ڈالی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مہاجرانہ کیوں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دنیا کیوں نہیں نظر آتی؟ حالانکہ آپ کی مہر چلتی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو مہر کے ساتھ آپ خط بھیجتے ہیں، بات مان۔ آپ پڑھیں عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ پڑھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پڑھیں جعفر کا واقعہ۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جب جاتے ہیں تو کس حلیے میں جاتے ہیں، اور دیکھ کر وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ ملنگ ہیں جن سے دنیا ڈرتی ہے۔ اچھا لباس نہیں ہے، اچھا جوتا نہیں ہے، اگر اچھا کچھ ہے تو وہ تلوار ہے، قیمتی ترین قالینیں کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ دنیا میں رہ جانی ہے، ساتھ نہیں جانی ہے۔ اور اگر بندے کو ان قیمتی ترین پوشاکوں میں اور قالینوں میں لپیٹ کر بھی قبر میں اتار دیں تو کیا فائدہ ہو؟ ہاتھ اگر اس کے خالی ہیں، عمل اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ الامام العادل، ہم سب امام ہیں، ہم سب حاکم ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم عادل بنیں،
عدل و انصاف کے تقاضے پورے کریں، اپنے آپ کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی، اپنے ارد کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔